السلام علیکم 8 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے، اور امید ہے کہ جتنے بھی لیکچر آپ کو ملتے جا رہے ہیں سب بچے اپنے لیکچر دھیان سے سن بھی رہے ہوں گے، اپنا کام بھی یاد کر رہے ہوں گے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے سبق جو تھا ہمارا، پہلا ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے نظریے کے بارے میں پڑھا تھا کہ نظریہ جو ہے وہ کیا ہے۔ نظریے کے لیے ہم نے پڑھا تھا سب سے پہلے کہ اس کے لیے انگریزی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو ہے آئیڈیالوجی۔ پھر ہم نے اس کے جو معنی تھا سمپل ہم نے پڑھا نظریے کا معنی کیا ہے، سوچ، مقصد۔ پھر ہم نے پڑھا نظریے کے تعریف کے بارے میں پڑھا کہ کسی بھی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے نظریہ کہلاتا ہے۔ پھر ہم نے نظریہ پاکستان کے بارے میں پڑھا کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں پر نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ پھر ہم نے دو قومی نظریے کے بارے میں پڑھا کہ دو قومی نظریہ تھا ہمارا کہ برصغیر میں مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں جو صدیوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی گل مل نہ سکیں، اور ان کا جو مقصد تھا، جو وجہ تھی آپس میں نہ گلنے کی، وہ کیا تھی کہ ان دونوں کا رہن سہن الگ تھا۔ تو اس لیے اب ہمارا چیپٹر جو تھا مکمل ہو گیا تھا۔ ہم اب شارٹ کویشچن کریں گے کہ قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تو کیا فرمایا تھا؟ ابھی ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا، مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا معاشی نظام پیش کرنا چاہیے جو اسلام کے صحیح تصور، مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ کویشچن نمبر 2 ہے کہ دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ ہم نے پڑھا تھا دو قومی نظریہ کہ دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل مل نہ سکیں۔ دو قومی نظریے کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ کویشچن نمبر 3 ہے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف کریں، جو بار بار ہم کر چکے تھے کہ نظریہ پاکستان کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے۔ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں پر نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ اور سیکنڈ والی تھی تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ آگے ہمارا کویشچن ہے کہ عقیدہ رسالت کی تعریف کریں۔ عقیدہ رسالت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ کویشچن نمبر 5 ہوگا ہمارا کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا کیا مقصد تھا؟ جب ہم مسلمانوں کے معاشی محرومی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، سب سے پہلے پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ انگریزوں کو ہوتا تھا۔ مطلب کس لیے وہ بناتے تھے کہ ایسی معاشی پالیسیاں بنانا جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو ہو۔ لاسٹ کویشچن ہے 5 کویشچن کے بعد ہے ہمارا 6 کویشچن کہ ہندوستان میں یہ تو ہو گیا کہ اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے شہرہ آفاق کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ ہم نے ایک پوائنٹ پڑھا تھا چودھری رحمت علی کے بارے میں جنہوں نے اپنا دو قومی نظریہ پیش کیا تھا۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ جب آپ اس کا آنسر لکھیں گے تو سٹارٹ میں لکھ دیں گے 28 جنوری سے پہلے کہ چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو اب یہ پھر کبھی نہیں کے عنوان سے 4 صفحات پر مشتمل کتابچہ جاری کیا جو تحریک پاکستان کے لیے مضبوط دیوار ثابت ہوا۔ تو یہ تمام کویشچن آپ کے ہو چکے ہیں۔ ان تمام کویشچنس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، ان سب کے سب کو آپ نے اپنے ہوم ورک میں بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔